ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں اس پہ تفکر کر رہے ہیں تو وہ جو تھیوری ہے بھی کیا وہ واقعی میں ایسی ثابت چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کی روشنی میں. یعنی یہ لوگوں کے ایمان کو اتنی کمزور چیز کے حوالے کرنے کہ کل کو اگر اللہ نہ کرے وہ تھیوری جو ہے یا پھر وہ فیکٹ جو ہے جو کہ تبدیل ہو جائے, جو کہ ہوتا رہے. یعنی سائنس کی تاریخ میں, فلاسفی آف سائنس میں جسے پڑھتے ہیں کہ یہ معاملات تھیوریز تبدیل ہو جاتی ہیں, نئے فیکٹس ڈسکور ہوتے ہیں, تو پھر لوگوں کا ایمان کہاں جائے گا؟ یعنی یہ تو ہماری مشکل کو مزید بڑھا دے گا نا, جس مشکل کا ہم شکار ہیں. میں شہریار بھائی کے الفاز کو ذرا اچھے سائنٹزم پہ چلے جائیں تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ ایبسولوٹ فیکٹس بتاتا ہے, ان چینجنگ فیکٹس, اور سائنس بائی نیچر چینجیبل ہے, اٹ ول کنٹینیو ٹو پروگریس. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز جو کبھی چینج نہیں ہونے والی, جو ایبسولوٹ ہے, وہ ایک ایور چینجنگ چیز سے اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. سائنس اگر آج اس ایبسولوٹ فیکٹ کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, سائنس نے کل نیچرلی اس کو نیگیٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنٹیفک پروگریشن ہی نہیں ہو سکتی. سائنس اگر وہ رک جائے آج, وہی والی بات ہے فالسیفیکیشن, جب تک فالسیفیکیشن نہیں ہوگی سائنس پروگریس ہی نہیں کر سکتی. تو سائنس اگر کہہ دینا کہ یہ ایسا ہی ہے اور یہ کبھی نہیں چینج ہوگا, تو معذرت کے ساتھ یہ نان سائنٹیفک کلیم ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ایبسولوٹ فیکٹ جو کبھی چینج ہونے والا نہیں ہے, خبر ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, آپ ایک کانسٹنٹلی ایور چینجنگ چیز کے ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ٹائی ڈاؤن کر رہے ہیں. اگر وہ کلیپس ہوگا اگلوں کا ایمان بھی جائے گا. یہ ایپسٹیمک پرابلم ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے جو شیخ یہ کہی تھی کہ کیا ہمیں جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے, تدبر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل دیکھیں کرنا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ معاف کرے, ہم اس کے بالکل خلاف نہیں کہ آپ سائنس کو یوز ہی نہیں کر سکتے یا اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس سے ماشاء اللہ بہت سے علماء نے اس پہ کام بھی کیا ہے, اینڈ وی ہائیلی اپریشیٹ دیئر ایفرٹس ایز ویل. صرف یہ ہونا چاہیے کہ کچھ اصول مرتب علماء نے کیے ہیں. ان میں سے ایک اصل جو ہے پرنسپل وہ بہت اہم ہے, جو میں نے خلاصہ نکالا سارے پرنسپلس کو پڑھنے کے بعد. وی شوڈنٹ بی ٹیکنگ این ایکٹیو پوزیشن, وی شوڈ بی ٹیکنگ اے پیسو پوزیشن. ایکٹیو پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ خود جا کے کہتے ہیں اچھا دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے, تو یہ سائنس یہ کہہ رہی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور ایک پیسو پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے, سائنس بھی یہ کہہ رہی, ممکن ہے ہو سکتا ہے. پیسو پوزیشن یہ ہے کہ آپ ایکٹیولی اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے. آپ کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ لگتا ہے ایسے, آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, اٹ کین بی پاسبل, ہو سکتا ہے ہو بھی سکے نہ بھی سکے. اور ایکٹیو پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں یہی ہے ایکچولی. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا, تب آپ کیا کر دیتے ہیں, آپ ایک کلیم کر لیتے ہیں, اور یہ ان سائنٹیفک نان ایپسٹیمک, یعنی ایپسٹیمکلی یہ پرابلمٹک کلیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزوں کا اگر خیال رکھ لیں کہ ہم ایکٹیو پوزیشن نہ لیں, کوئی کر رہی ہے اس سے بالکل, اور بعض اوقات انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. میں نے بھی جب یہ ریسرچ کرتا, میں نے بہت کتابیں پڑھی اس کے اوپر, میں نے دیکھا تھا واقعی بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ آیت پڑھتے ہیں اور وہ ایک نیچرل فینومینا بیان کر رہا ہوتا ہے, انسان کا واقعی یار موٹیویٹ ہوتا ہے, سبحان اللہ. لیکن اگین دیٹس فائن, آپ لیں یہ بینیفٹ لیں, آپ اس طرح کا بینیفٹ لے سکتے ہیں, لیکن کیا وہ واقعی قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے؟ آپ کہیں ممکن ہے اصل انٹرپریٹیشن قرآن کی وہی ہے جو سلف نے بیان کر دی. تو ایز لانگ ایز آپ اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, اس کو ایبسولوٹ سمجھ رہے ہیں اور اس کو آپ ایور چینجنگ سمجھ رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں. آپ اس پہ تدبر کریں. یہ جس طرح ہم لوگ اپنے دین میں نا, ہمیں جو حلال اور حرام کہا گیا, تو ہم اس لیے نہیں حلال اور حرام سے بچتے کہ اس میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے. کہ اگر ہمیں کہا گیا کہ جی شراب کیوں نہیں پینی چاہیے, تو آپ اس پہ شروع ہو جائیں نہیں جی ایکچولی الکوہول سے یہ پرابلم ہوتا ہے, ڈرنک ڈرائیونگ کے واقعات ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, اس لیے نہیں ہم اس لیے نہیں پیتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بالکل سمپل سی بات ہے. اس کے سائنس اس کے بارے میں جو بھی کہے وہ کہتی رہے گی, اور ہوگا وہ ٹھیک ہے, سچ باتیں ہوں گی, لیکن ہمارے ہاں ایگزیکٹلی. اسی طرح سے خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے آپ؟ اس میں جی وہ کیونکہ اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ جی وہ ایک فلتھی جانور ہوتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, گندگی میں رہتا ہے. ہمارا یہ ریزن نہیں ہے, یہ ریزن ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا ریزن یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے. اب وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے, اٹس ارریلیونٹ فار اس. اچھا دوسری میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں پرسنل لائف سے بھی. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا تھا کہ ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے پیٹ کے بل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, آپ نے پاؤں سے ان کو نا پش کیا کہ بھائی اس طرح نہیں لیٹو, رائٹ سائڈ پہ لیٹو. اب ان صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے سائنس کے ذریعے ثابت کر کے بتائیں کہ کون سا ایسا مسئلہ ہو جائے گا اگر میں پیٹ پہ لیٹ بھی جاؤں. تو آپ نے کچھ سوال نہیں پوچھا, انہوں نے کہا سمعنا واطعنا, جو بات آپ کہہ رہے ہیں بات ختم. آج 1980s میں جا کے پتہ چلا کہ جی پیٹ کے بل لیٹنے میں پرابلمس کیا ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی. اچھا اسی طرح سے یعنی سائڈ پہ لیٹنے کے فائدے کیا ہیں وہ بھی پتہ چلیں گے کہ کتنے زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں سائنس میں تو 1400 سال کے بعد ڈسکور ہو رہی ہیں. صحابی اس ٹائم پہ ایمان لا رہے ہیں بات پر, اینڈ اینڈ آف اسٹوری. میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ میری جب بیٹی پیدا ہوئی تو اسلام آباد میں, تو ہم جس ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پہ جو گائنیکالوجسٹ تھیں وہ کوئی بہت ہی نیکسٹ لیول کی خاتون تھیں سائنس کے معاملے میں. تو وہ میرے پاس آئی, انہوں نے دیکھا تھوڑا سا مولوی ٹائپ بندہ ہے, انہوں نے کہا کہ میری بات غور سے سن لیجیے گا, خبردار جو آپ نے اس بچی کو کوئی شہد چٹانے کی یا کچھ کھلانے کی کوشش کی
کیونکہ بچے کولک ہو جاتے ہیں, دم گھٹ کے مر جاتے ہیں. شی کریٹڈ دس ہول سینیریو ویری اسکیری. تو میں نے کہا جی بالکل جو آپ کہیں گی ایسا ہی ہوگا. پھر میں نے شاید منگوایا ہوا تھا, وہ منگوانے کی بات وہ پہلے منگوایا ہوا تھا. تو جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے پہلا کام کیا کیا, اس کو شرٹ چٹا دیا. تو میری وائف بھی تھوڑی ڈگمگا کے انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے پورا لیکچر دیا, درس دیا ہے سائنس کے اوپر کہ یہ تو کولک. میں نے کہا ایک سیکنڈ, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تحنیک کرنا, یہ بچوں کے ساتھ آپ کی سنت ہے. میں نے کہا میں اپنے نبی کو چھوڑ دوں اس کے پیچھے, یہ تو ابھی سائنس ایوالو ہو رہی ہے, یہ کرتے جائیں گے جو بھی ان کی باتیں, لیو اٹ پلیز, نتھنگ گونا ہیپن. 4 years لیٹر الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اب اس دفعہ جب میں گیا تو وہ ڈاکٹر صاحبہ چینج ہو چکی تھیں, کوئی اور تھی. تو ایک اور ڈاکٹر صاحب آئیں میرے ساتھ, تو پوچھتی ہیں کہ آپ سے ذرا ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا لو جی ایک اور لیکچر آ رہا ہے. میں نے کہا جی. تو کہتی ہیں کہ آپ کوئی چٹانے کے لیے کچھ چیز لائے ہوں گے. تو میں نے اب مجھے سمجھ نہیں میں کیا جواب دوں. میں نے کہا جی لایا تو ہوا ہوں. تو کہتی ہیں ہاں وہ ضرور دینی ہے آپ نے. تو میں بڑا حیران کہ بھائی میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ. کہتی ہیں ایکچولی وہ ابھی جو ریسرچ نے ثابت کیا کہ وہ نا بچوں کا برین ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرتی ہے, اور اس سے بچوں میں یہ اچھا ہوتا ہے, اور آکسیجن فلو ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ سے پہلے جو گائنیکالوجسٹ تھیں وہ نے تو منع کیا تھا. کہتی ہاں اس زمانے میں ریسرچ ذرا ڈفرینٹ تھی, اب ذرا یہ. میں نے کہا جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. دیکھیں یہ چیزیں نا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہے. جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ جو ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, ایبسولوٹ ٹروتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ایز مسلمز وی بلیو اٹ. ٹھیک ہے, اللہ نے کہہ دیا LGBT نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا بھائی, جتنی مرضی آپ باتیں لیں. اسی لیے یہ جو دوسری سائڈ پہ لوگ ہیں نا وہ ہمیشہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, دے ٹرائی ٹو ویزل دیئر وے آؤٹ آف اٹ. لیکن ہم کہتے ہیں دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی, کوئی آپ کی تعویل, کوئی آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا اس کو چینج نہیں کر سکتی. سو دیٹس ویئر وی آر. بھائی ایک چیز ایڈ کروں گا, جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلے وہ ڈسپروون تھی, اس کے بعد پروو ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ اس سے آگے بھی چلے جاتے ہیں, اگر اس کے بعد دوبارہ ڈسپروو ہونا ہے پھر بھی ہم یہ کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تسلیم پہلے تصدیق بعد میں. آپ کی باتوں سے میں یہ اصول نکال رہا ہوں کہ تسلیم پہلے تصدیق ہونا ہو جائے تو اچھی بات ہے, نہ بھی ہو تو موافقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ موافقات ہو جاتی تھی, آپ بڑے خوش ہوتے تھے. جیسے تمیم داری کا واقعہ ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہمیں ایسی موافقات ملتی ہیں جس میں آپ بہت خوش ہوتے تھے, صحابہ کو بلاتے دیکھو میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی تو ایسی بات نہیں, اس بندے نے بھی یہ بات کہی ہے. تو اس لیے یہ کرنا جو آپ بتا رہے ہیں مثال, یہ غلط نہیں ہے. اور اسی لیے علماء نے جو کتابیں لکھی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دا اونلی پوائنٹ آف ویو ہیئر از کہ جو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنی ایک ایکٹیو پوزیشن بنا کے اپنا پوری ایپسٹیمولوجی کو, ایسکیٹولوجی کو اس چیز میں کنفائن کر دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں آپ بات ہی کنٹروورشل تھیوری سے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی دیکھیں پورٹلز آ رہے ہیں, یہ ہیں. جب آپ کا پورا نیریٹو ہی اس چیز کے ایوالو کرتا ہے, نہیں آپ بیسک اپنا نیریٹو وہ بنائیں جو اسلاف کا. ہاں آپ اس پہ کہیں کہ یار یہ تھیوریز موجود ہیں, یہ کچھ سبسٹانشیٹ کرتی ہیں, کچھ نہیں کرتی, تو ہو سکتا ہے ممکن ہے, این ممکن ہے. تو اگر پاسبلٹی کا روم رکھتے ہوئے زن کے پرسپیکٹو سے یا پھر ایک پروبیبلٹی کے طور پہ آپ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. علماء نے بیان بھی کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. گائز جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. گائز ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں which is the guest change. So next segment change guest right here for you. Guys welcome back with our brand new segment guest change ہو چکے ہیں, اور اس وقت میرے رائٹ سائڈ پر میں تعارف کراتا چلتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں none other than the man, the myth, the legend, ندیم اشرف who hails from UK. ندیم بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یقیناً آپ کے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہوگی کہ آپ MWA پہ آئے ہیں ماشاء اللہ, وہ بھی کراچی میں, وہ بھی 2 ہفتے میں, 2 ہفتے میں, you know it's back to back. سبحان اللہ. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ Feeling good bro. In Karachi as well, mashallah, new studios, first time here, alhamdulillah. Enjoying it bro. چلیں الحمدللہ. آپ سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایونٹس آف چینج ٹور کے بارے میں. میرے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ جیسا کہ میں نے شروع میں تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا, کوٹلی ستیاں کی شان پہچان اور آن, اور آج کل کراچی میں مقیم ہے حیدر کیسر ستی. کیسے ہیں برو؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. برو آج ہم آپ سے بات کریں گے میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے بارے میں اور سائنس ورسز سائنٹزم کے بارے میں, کیونکہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اینڈ آپ کو کسی نے روکا ہوا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ود یو انشاءاللہ. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اسی ٹاپک کے بارے میں کہ کہاں تک سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز ہونی چاہیے قرآن مجید کی, اور اس کا پرابلم کیا ہے. یعنی آئی ریئلی وانٹ آور آڈینس ٹو ریکگنائز کہ اس کا ایشو کیا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو اگر ایک بندہ تدبر کر کے سائنٹیفک کسی جگہ پر پارک ہو ہی گیا ہے تو آئی مین اس میں کیا بری بات ہے. میرے خیال سے ابھی زیادہ تر چیزیں تو کور کر دی مغیرہ بھائی نے اور شہری نے ماشاء اللہ. اگر اس کے اندر ہم ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہیں کہ اگر ہم ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیں گے نا قرآن مجید کی یا ریویلڈ نالج کی, ریولیشن کی اگر ہم ایکسپلینیشن دیں گے ایکوائرڈ نالج کے ذریعے, تو بنیادی طور پہ آپ سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ ہماری سینسز کے تھرو آ رہا ہے. صحیح.
کیونکہ دیکھیں سائنس کیا ہوتی ہے, سائنس ہے ہی بیسکلی اٹ از اے اسٹڈی آف دا فزیکل ورلڈ بیسڈ اپان آبزرویشن, اور اس کے بعد انفرنس, اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا پروسیس. تو اگر آپ آبجیکٹیو نالج جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, وچ از ٹرانسینڈنٹ, وچ از بیانڈ دا ہیومن ایکسپیرینس, اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی, اگر آپ اس نالج کو ایکسپلین کر یا ایون تصدیق بھی کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں تصدیق بھی جب آپ کر رہے ہیں تو اٹ گوز ٹو شو کہ آپ جو ایکوائرڈ نالج ہے, جو کہ ہماری سینسز کے تھرو ہے, اوبویسلی انسان کی سینسز کے تھرو آ رہا ہے, تو اس میں کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے. اگر اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے تو اوبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس, اینڈ سائنس بائی نیچر از ٹرانزینٹ, اٹ از کانسٹنٹلی ایوالونگ, جس طرح آپ نے بھی وہ اپنی بیٹی والی بھی مثال دی, اٹ از کانسٹنٹلی چینجنگ. تو جب آپ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے ایسے کہ دیکھو اب تو سائنس نے بھی یہ بات پروو کر دی ہے, تو وٹ یو آر ایکچولی سیئنگ از کہ سائنس یہاں پر ہے, اٹ از مور اوتھینٹک, اس نے ثابت کر دیا ہے نعوذ باللہ کوئی لیس اوتھینٹک چیز کو. تو اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ کہ سائنس, اب تو دیکھو سائنس بھی اس سے اگری کر گئی ہے, اور جس طرح مغیرہ بھائی نے بھی کہا اگر سائنس نہ بھی اگری کرتی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے پھر بھی وہی کرنا تھا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ علیم کی طرف سے آ رہی تھی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی, جو نالج ہمیں کمپلیٹ ملا آلریڈی. تو آئی تھنک دس از نو برینر. اور آئی تھنک یہ بھی ایک چیز ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سائنس جو اٹس آلویز بیسڈ آن اے پروبیبلسٹک فریم ورک, یعنی سائنس میں ہمیشہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک خاص سیمپل سائز پہ کام کیا ہوتا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات آج کے وقت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جب آپ وہ سیمپل ایکسپینڈ کرتے ہو تو یو فائنڈ سم تھنگ نیو اینڈ یو سے او ایکچولی نہیں, اب ہم کچھ اور بلیو کرتے ہیں. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دی بلیک سوان پرابلم از. بالکل ایگزیکٹلی. اگر آپ کی اس کے اندر آئے نہیں, پرابلم آف انڈکشن کے یہ تو پرابلم ہے کہ آپ کے اگر آبزرویشن میں نہیں آ رہا, دس ڈز ناٹ مین کہ جو چیز آپ کی آبزرویشن میں نہیں ہے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو جو خدا کے وجود کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سائنس پروو نہیں کر پا رہی خدا کو, دیر فار گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. بھائی آپ کو پہلے سائنس کی ڈیفینیشن تو سیکھ لو. سائنس اٹ از دا اسٹڈی آف دا فزیکل ورلڈ. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو ایکسپلین سم تھنگ میٹا فزیکل تھرو سم تھنگ دیٹ اونلی ایکسپلینس فزیکل پروسیسز؟ تو یہ ہماری ہی غلطی ہے ایکچولی, سائنس کی ہی بارے میں نالائکی ہے ایکچولی. اگر یہ سمجھ لیں تو یہ پرابلم ہی سالو. اگر تھوڑی سی اگر ہسٹری بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیوٹونین فزکس کیا ہے, آئنسٹائنین فزکس کیا ہے, اور ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں ایوالو ہو رہی ہیں, ہم لوگ کیا جانتے تھے اور کیا اب جانتے ہیں, یہ کانسٹنٹلی ایک اسٹیٹ آف فلکس میں ہے نا, چینج ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. تو اگر چینج ہو رہا ہے اور آپ اس چینجنگ چیز کے ساتھ یعنی اللہ کی کتاب کو پیگ کر رہے ہو, تو یہ تو فلکچویٹ کرتا رہے گا بھائی, اس کا تو کوئی پتہ نہیں. اس کو یعنی لیٹس سپوز کہ آپ نے کسی کو کہا کہ یعنی قرآن مجید کی اس آیت کو نا یوں تعویل کر لیتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں بیسڈ اپان سم تھنگ دیٹ وی نو ان سائنس ناؤ. لیٹس سپوز کل کو یہ چیز غلط ثابت ہو جاتی ہے, جو کہ عین ممکن ہے ہو سکتی ہے, تو پھر اس بچے کا بیچارے کا تو ایمان ڈگمگا جائے گا کہ جی میں نے تو مجھے تو ٹائی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, تو اب چونکہ وہ نئی چیز رہی تو ناؤ واٹ ڈو آئی بلیو. ابھی ریسنٹلی ایگزیکٹلی یہ والی بات کے اوپر ابھی ریسنٹلی جو میری ملاقات ہوئی, میں نے آپ کو بھائی کا مینشن کیا, صبور بھائی کا مینشن کیا, تو ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اگر کسی بندے کا, جو مغیرہ بھائی نے بات کی کہ مشائخ بھی, علماء کی بھی اس کے اوپر ورکس موجود ہیں جو انہوں نے سائنس کو سے کو ریلیٹ کیا ہے, نشانیوں کو, آیات کو ریلیٹ کیا ہے قرآنی آیات کے ساتھ, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو ایبسولوٹ سمجھ کے نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اٹس اے کوریلیشن, الحمد للہ زبردست, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ لوگ جن کے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید کی اور اسلام کی سائنٹیفک ایکوریسی ہے, ان لوگوں کے ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ہی اگر دوسری ریسرچ آتی ہے وچ گوز اگینسٹ دا کانسیپٹس آف اسلام, تو ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے گا. اور وہ جتنی مثالیں آپ لوگوں نے پیچھے دی, چاہے وہ سمندر چاک کرنے والی بات ہے, چاہے چاند کے 2 ٹکڑوں میں کرنے کی بات ہے, یہ ساری چیزیں, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا, آگ بردم و سلامہ ہوگی, ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کا ایمان سارا کا سارا جو ہے نا وہ ڈگمگا جاتا ہے. Just to add to this point, even the philosophy of science, the philosophers of science, even they don't say this is a fact. You know, کیونکہ ہم نا وہ popularizers کے پیچھے جاتے ہیں, like Dawkins and other people. These are just popularizers, science popularizers. لیکن جیسے ان کے علماء, جن کے جو بڑے علماء جو actually philosophize کرتے ہیں, they saying this is not a fact. This is جیسے حیدر نے کہا, it's fluctuation. And I think اس کے پیچھے I think اگر ہم مسلم point of view سے بات کریں نا, because in the dawah جب ہم UK میں, پاکستان میں, all around the world, اس کو وہی نا قرآن کو یہاں رکھا ہے and science on a pedestal. اور I think it's a psychological thing because the West, they've been pushing that science and this is science and we should be science and we should look at everything from a scientific point of view. اتنا psychology ڈالا ہوا ہے نا. For example, UK میں schools میں, I don't know about Pakistan, maybe you can confirm, وہاں پر یہی بتایا it's all about science. Science is amazing and show the religious studies on the side, that kind of thing. So now جو population ہے, the students, the youth, everybody, they're always looking at, okay, we need to measure everything by science. And قرآن کو بھی اس میں کرتے ہیں, oh look, Quran says this about this. It's a religion now. It's a religion, exactly. یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اصل میں جو یہ post enlightenment era کی جو